اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ معزز ناظرین کرام، آج کے اس پروقار اور مسرت دن کے موقع پر تمام عالم اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ آج جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت مباہلہ کے نام سے مشہور آیت ہے۔ یہ آیت ایک واقعے کو بیان کرتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ مدینے میں جب اسلام پھیلا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے کے لیے خطوط بھیجے، بہت سے رؤساء کو خطوط بھیجے۔ ان میں سے ایک اہل نجران تھے جہاں پہ عیسائی رہتے تھے، ان کے لیے بھی رسول خدا نے اسلام کے قبول کرنے کے لیے خطوط بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں۔ تو ان میں سے ایک وفد تشکیل پایا اور وہ مدینے آیا کہ وہ بذات خود رسول کو دیکھے کہ وہ رسول جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، ان سے خود ملے اور بات کرے کہ وہ اس بنیاد پر جو ہے رسالت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو ایک وفد 60 افراد کا ایک وفد جو ہے مدینے آیا رسول سے ملنے۔ جب رسول سے ملنے مدینے آیا، جب مدینے پہنچے تو رسول سے ملاقات کرنے کے لیے جب مسجد میں داخل ہوئے تو رسول نے ان کی طرف دیکھنا تو کیا ان کا سلام تک قبول نہ کیا، ان سے منہ پھیر لیا۔ اگلے دن پھر آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر تیسرے دن پھر آتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پھر منہ پھیرتے ہیں۔ اس طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ گزرنے کے بعد عیسائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تو حل نہیں ہو رہا، وہ حل ہونا تو دور، رسول اللہ ہم سے بات تک نہیں کر رہے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں مشکل کشا یاد آیا۔ پھر مشکل کشا کے در میں گئے اور کہا یا علی آپ ہماری مدد کریں کہ رسول اللہ جو ہے ہماری بات سننا تو درکنار، ہم سے جو ہے ہمارے سلام کا جواب تک نہیں دے رہے ہیں۔ تو مشکل کشا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہا کہ دین محمدی میں سونا مرد پر حرام قرار دیا ہے اور ریشم کا کپڑا پہننا بھی مرد کے لیے حرام ہے، اور تم لوگ سونے کی سلیبیں لیے ہوئے اور ہاتھوں پہ سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے، سونے کے زیورات پہنے ہوئے اور ریشمی کپڑے سے ملبوس ہو کے رسول کے پاس آئے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ رسول تم لوگوں کی بات سنیں؟ تو علی کے کہنے پر تھے عیسائی مگر اچھے تھے کہ علی کی بات مان لیا، اور علی کی بات مان کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سادہ لباس میں گئے تو اور رسول اللہ خدا ان کے احترام میں کھڑے ہوئے، ان کی خاطر تواضع کی اور پوچھا کہ کیوں آئے ہو۔ جب پوچھا کہ کیوں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ کیا عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو رسول نے کہا عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، عیسیٰ صاحب شریعت تھے، عیسیٰ صاحب کتاب تھے، عیسیٰ حجت اللہ تھے، عیسیٰ صاحب کلمہ تھے، عیسیٰ زندہ ہے اور عیسیٰ تیسرے آسمان پر موجود تھے اور میرا امتی بن کر آئے گا۔ اتنی خوبصورت تعریف کرنے کے باوجود بھی عیسائی کہنے لگے اگر آپ کیا کہتے ہیں عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو رسول خاموش ہوئے۔ وحی الہی نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی، اے حبیب ان سے کہہ دو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی، جس طرح ہم نے آدم کو خلق کیا عیسیٰ کو بھی ایسے ہی خلق کیا ہے ہم نے۔ تو کہنے لگے عیسائی کہنے لگے عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ تو رسول نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اور وہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ بتاؤ آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا تو نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی ماں، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے۔
عیسائی اپنی ضد پر ڈٹے رہے تو اتنے میں آیت نازل ہوئی، اے میرا حبیب یہی آیت جو میں نے سرنامہ کلام بنایا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بیٹے لائے، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، وہ اپنی خواتین کو لائے، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، وہ اپنے نفسوں کو لائے اور ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان یہاں پہ لوگ جو ہے چند اشکالات کرتے ہیں ان الفاظ پر، آیت کی اس الفاظ پر چند اشکالات کرتے ہیں کہ یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول سے کہا اے رسول تم اپنے بیٹے لاؤ، وہ اپنے بیٹے لائیں گے، ابناءنا کا کہہ کے پکارا، جبکہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ وہاں آیت پہ یہ کہہ رہا ہے خداوند متعال کہ تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں ہے، اور یہاں پہ سورہ مباہلہ کی آیت میں ابناءنا کہہ کے پکارا ہے کہ رسول تم اپنے بیٹے لاؤ، وہ اپنے بیٹے لائے۔ اب لوگ کہتے کہ رسول کے بیٹے تو نہیں، رسول تو کسی کا باپ نہیں، تو یہی تو رسول کہنا چاہ رہے ہیں، یہی تو رسول کہنا چاہ رہے ہیں حسن و حسین کو ابناء کے طور پر لے کے جا کر اپنے بیٹوں کے طور پر لے جا کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، مگر حسن و حسین کو اپنے جیسا مت سمجھنا۔ اور دوسرا جو لفظ یہاں پہ آیا ہے نساءنا، نساءنا کا معنی جو ہے کچھ مفسرین نے نساءنا سے مراد عورتیں مراد لی ہیں، جبکہ ہم نساءنا سے مراد بیٹیاں لیتے ہیں، کیونکہ جب بھی کبھی کوئی لفظ جو ہے وہ اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ملتا ہے اردو میں بھی ایک لفظ ملتا ہے میاں، اگر ہم اسی لفظ میاں کو بیوی کے ساتھ یوں کہیں میاں بیوی تو میاں کا لفظ معنی بنتا ہے شوہر، اور اسی لفظ کو ہم اللہ کے لیے یوں کہیں اللہ میاں، اس کا معنی شوہر تو نہیں بن سکتا، یہاں پہ یہ معنی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی بچے کو کہیں ارے میاں تو یہاں پر بھی معنی شوہر کے نہیں لے سکتے، یہاں کچھ اور معنی بنیں گے، اور اگر کسی بزرگ کو ہم یہ کہیں میاں صاحب تو اس کے معنی بھی کچھ اور بنتے ہیں، یعنی سیاق و سباق کے اعتبار سے جو ہے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جب بھی ابناءنا کے ساتھ نساءنا آتا ہے تو اس کے معنی جو ہے بیٹی ہوتا ہے۔ تو عزیزان اس لیے اہل تشیع جو ہے نساءنا کا معنی بیٹیاں لیتے ہیں۔ بیٹیاں اسی لیے بیٹیاں لینے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نساءنا سے حضرت فاطمہ زہرا کو اپنے ساتھ لیے اور نساءنا کا مصداق قرار پایا، اس کے بعد لفظ انفسنا آتا ہے۔ انفسنا پہ کس مفسرین نے انفسا کا معنی داماد کیا ہے۔ اگر ان کی تفسیر کے مطابق بھی دیکھا جائے تو یہی بات نظر آتی ہے کہ رسول نے انفسنا کے جگہ میں اگر داماد کو لے کے گئے ہیں تو داماد کو دیکھے تو سوائے علی بن ابی طالب کے کسی کو نہیں لے کے گئے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر رسول کے کوئی اور بیٹیاں ہوتی، رسول کی زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹیاں ہوتی تو داماد بھی اور ہوتے اور انہیں بھی لے جاتے، تو پتہ چلا کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی اور رسول کا ایک ہی داماد تھا، وہ داماد تھا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان مباہلہ کے میدان میں رسول کو پورے مدینے سے صرف 4 ہی لوگ ملے جو سچے تھے، باقی اس کے بعد بہت سے لوگوں نے صداقت کا دعویٰ تو کیا، لیکن مباہلہ کے میدان میں جب ملے تو رسول کو صرف 4 ہستیاں ملی۔ یہ قافلہ اس انداز سے چلا مباہلے کے میدان کے لیے کہ ان میں سے سب کے سب سردار تھے، ایک نبیوں کا سردار سید الانبیاء، ایک سید الاولیاء، ایک سیدۃ النساء العالمین، اور 2 سید الشباب اہل الجنہ، جن کے لیے معنی واضح نہ ہو ان کو بتاتا چلوں۔ ایک نبیوں کا سردار تھا، ایک ولیوں کا سردار تھا، ایک عورتوں کی سردار تھی، اور 2 جنت کے جوانوں کے سردار تھے۔ یہ قافلہ اس انداز سے چلا کہ مدینے سے باہر ایک صحرا پر جمع ہوئے۔ جب راہب نے یہ دیکھا کہ یہ ہستیاں آ رہی ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے میں ایسی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ ہاتھ اٹھائے ہمارے لیے بدعا کرے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، یہ دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے اور ہم پر عذاب نازل ہو جائے۔
تو اس لیے وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے اور مباہلے سے دستبردار ہو گئے، یعنی بزبان سے یہ اقرار کرنا چاہ رہے کہ ہم ہار ماننے کے لیے تسلیم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اس روز مباہلہ اگر اہل نجران مباہلہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ان پر عذاب نازل ہوتا اور وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ معصومین سے یہاں تک ملتا ہے کہ اگر اس دن مباہلہ ہو جاتا تو اہل نجران دنیا کے جس کونے میں بھی عیسائی بستے ہیں، عیسائیوں کا کوئی نام و نشان نہ رہتا، یا تو وہ مسخ ہو جاتے یا ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ پروردگارا ہمیں بھی ان سچوں کے ساتھ بروز آخرت محشور فرما اور ان کی محبت میں ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔